اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شعراء کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب ندا کی تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ قوم ظالم کے پاس، قوم فرعون الا یتقون، قوم فرعون کے کیا وہ تقویٰ نہ کریں گے؟ انڈرلائن لفظ ہے نادا، نون دال واو سے بنا، متوجہ کرنے کے لیے آواز تھے، پکارا۔ یتقون واو کاف یا سے بنا، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا۔ بی مائنڈفل۔ اس سے پچھلے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باسط رب عالمین کی پرورش کر رہے ہیں، ہر چیز پہ مکمل قدرت اور اختیار رکھتے ہیں، اور وہی اپنی رحمت کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس رکوع کا آغاز رب کریم کی نشانیوں سے آراز کرنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلی مثال جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ قوم فرعون کی ہے۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ قوم فرعون کے پاس جا کر انہیں پیغام حق سنائیں اور اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور ظلم و ستم سے باز آ جائیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، گھٹتا ہے میرا سینہ اور نہ چلتی ہے میری زبان، تو بھیجیے ہارون کی طرف۔ یزیق زاد یا کاف سے بنا، تنگ ہوتا ہے، ٹائٹنڈ، اسٹرینڈ، ین تالک نون توئے کاف سے بنا، بولی بولنا، اسپیک فلوئنٹلی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی کہ انہیں یہ خوف ہے کہ قوم فرعون ان کی بات کو جھوٹا قرار دے گی۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اپنی کمزوریوں کو بیان کرنے کے بعد شرح صدر اور کار رسالت کو آسان بنانے کی درخواست کی۔ نیز آپ نے ایک قابل بھروسہ شخص کو معاون بنانے کی درخواست کی تاکہ کام آسان ہو جائے۔ اس بات کی تفصیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 32 میں بیان ہوئی ہے۔ کہا میرے رب میری شرح صدر فرما دیں، آسان کر دیں میرے کام کو اور کھول دے گرا میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ سکیں میرا کہا، اور کر دے میرے لیے ایک وزیر میرے اہل میں سے، ہارون میرا بھائی، کس دیں اس سے میری کمر اور شریک کر دیں اس کو میرے کام میں۔ وَارْحَمْ عَلَيَّ ذَنْبًا وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک قصور ہے تو میں خائف ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، فرمایا کبھی نہیں، بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ دھیان سے سننے والے ہیں۔ ذنبًا لغزش، غلطی، مسٹیک۔ مستمعون
सीन मीम एंड से बना, मतवज्जो होकर सुनने वाले, लिसनिंग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कमजोरी के इजहार में कौम फिरौन के एक फर्द का गैर अमदन कत्ल का जिक्र भी किया और ये खदशा जाहिर किया कि फिरौन मौका मिलते ही उन्हें मार डालेगा। रब करीम ने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, तुम दोनों भाई हमारी निशानियों के साथ कौम फिरौन की तरफ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फातिया फिरौना फकुला इन्ना रसूलो रब्बिल आलमीन, बस जाओ फिरौन के पास तो उसे कहो बेशक हम रसूल हैं रब्बिल आलमीन के, अन अरसल माना बनी इसराइल के भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को। रब करीम ने मजीद फरमाया कि सीधा फिरौन के पास जाओ, उसे जाकर बताओ कि तुम दोनों को रब्बिल आलमीन ने उसके पास भेजा है ताकि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ रवाना कर दो। इस मिशन की नूयत का अंदाजा करें कि रब करीम के दो बंदे एक जालिम हाकिम वक्त के पास जाकर ये पैगाम दे रहे हैं कि वो अपनी एक गुलाम कौम को उनके साथ जाने की इजाजत दे दे। काल अलम रब का फीना वलीदम व रबिस्ता फीना बिन उम्र का सिनीन, फिरौन बोला क्या नहीं पाला हमने तुम्हें अपने यहाँ बचपन में और तुम रहे हो हमें अपनी उम्र के कई साल। वफालता फालता कल्लाती फालता वांता मिनल काफिरीन, और तुमने किया अपना वो फेल जो किया और तुम नाशुक्रों में से हो। वलीदन वाओ लाम दाल से बना, बचपन एज अ चाइल्ड। सिनीन सीन नून वाव से बना, कई बरस, ईयर। तफसीर में बयान तफसीलात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन को रब करीम का पैगाम पहुंचाया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके उन्हें अपने यहाँ पालने का एहसान और अपनी कौम के एक फर्द के कत्ल का जताया। मकसद ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए। काला फ़अलतुहा इज़ा व अना मिनज़ ज़ालिमीन, कहा मैंने किया वो फेल और मैं सरगर्दाने रहा था। फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम ववहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन, तो मैं फरार हो गया तुमसे खौफ होके, बस दिया मुझे मेरे रब ने हुक्म और कर दिया मुझे रसूलों में से। ज़ालिम ज़ात लाम लाम से बना, रास्ते की तलाश में फिरने वाले, वेंडरिंग, ट्राइंग टू फाइंड करेक्ट वे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उस गलती को तस्लीम किया और वादे कर दिया कि ये फेल एक मजलूम की मदद में गैर इरादी तौर पे हुआ था, और साथ ही आपने अपने रब हकीकी की चंद खसूसियात का भी जिक्र किया कि वो खौफ को दूर करने वाला, हुक्म अता करने वाला और रसूल बनाकर भेजने वाला है। वतिल का नेमतन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बता बनी इसराइल, और ये वो नेमत है जिसका तुम मुझे जतला रहे हो कि तुमने गुलाम बना रखा है बनी इसराइल को। तमुन्नुहा मीम नून नाम, जिता रहे हो, रिप्रोच, रिमाइंड मी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ खाए बगैर फिरौन के जतलाए एहसान की हकीकत भी उस पर वाज़ेह कर दी कि एक तरफ उनको अपने हाथ चंद साल पालने पोसने का एहसान डाल रहा है और दूसरी तरफ उसने उनकी पूरी कौम को गुलाम बना रखा है। जालिम के सामने एक हकीकत बयान करना बड़े ही दिल कुर्ते का काम है। काला फिरौन वमा रब्बुल आलमीन, बोला फिरौन और कौन है रब्बुल आलमीन। काल रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, फरमाया रब आसमानों और जमीन का और जो इनके माँ बहन है अगर तुम यकीन करने वाले हो। आलमीन आइन लाम मीम से बना, दोनों जहां वर्ड। मूक़िनीन या काफ नून से बना, यकीन करने वाले, कन्विंस्ड। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बिल आलमीन का तारुफ पेश करने का कहा तो आपने जाबर फरमाया
کہ رب العالمین ظاہر اور غیب کے تمام عالمین کی پرورش کر رہے ہیں اور ان میں موجود ہر مخلوق کو وسائل زندگی مہیا کر رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کی حقیقت علم اور مشاہدے کے ساتھ بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، بولا اپنے ارد گرد والوں سے کیا نہیں تم سن رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا رب تمہارا اور رب تمہارے آبائے اولین کا، حولہ ہا واو لام سے اپنے ماحول، اپنے ارد گرد، اراؤنڈ ہم، آبائکم الف با واو سے بنا، باپ دادا چچا تایا وغیرہ، پھر فور فادر۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کے حیران رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے وزیروں اور مشیروں میں سے کوئی اس کے حمایت میں بولے، لیکن وہ سب خاموش تھے۔ اس لیے اسے یہ خود ہی کہنا پڑا کہ کیا تم لوگ سن نہیں رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کائنات کی دیگر چیزوں طرح رب العالمین دربار میں موجود تمام لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کے بھی رب ہیں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ بولا بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یہ تو مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا رب مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ لمجنون جیم نون نون سے بنا، جنون دیوانہ، باولا، اوور شیڈوڈ، میڈ۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کے سخت غصہ آیا اور اس نے آپ کو مجنون قرار دیا۔ کسی کی شان اور مرتبہ اور نتائج پرواہ کیے بغیر اظہار حق کرنے والے کو مجنون کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کسی دوسرے کی بات کو نہ تو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی اس پہ کسی قسم کا غور و فکر کرتے ہیں، حالانکہ عقل کے استعمال کے ساتھ بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ قال اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، بولا اگر تم نے پکڑا کوئی الہ میرا غیر تو میں ضرور کر دوں گا تمہیں جیل میں ڈالا ہوا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا اگرچہ میں لاؤں تم کو ایک شے کھلی۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، بولا لاؤ اس کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اتخذت الف خا ذات پر، تم اخذ کرو، تم ٹھہرا لو، تم بنا رکھو۔ مسجونین سین جیم نون سے بنا، قیدیوں میں سے، امپریزر۔ فرعون نے رب العالمین کے بارے میں جو کچھ سنا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا اور مان لینے میں اسے اپنی خدائی کا دعویٰ خطرے میں نظر آتا تھا۔ پاؤل کو بس نہ چلا تو اپنے اختیار کی دھمکی دے ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام کی حقانیت کی ثبوت کے طور پہ رب کریم کی دی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا تو فرعون نے فوراً پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تب ڈال دیا اپنا عصا، جبھی وہ ہو گیا ایک اژدہا سری۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور کھینچ کر نکالا اپنا ہاتھ، جبھی وہ ہو گیا سفید شفاف ناظرین کے لیے۔ فَأَلْقَىٰ لام کاف یا سے بنا، ڈال دیا، فلنگ ڈاؤن۔ ثعبان سا عین با سے بنا، لمبا اور موٹا سانپ، ایناکونڈا۔ نزا نون زا عین سے بنا، باہر نکالا، ڈریو آؤٹ۔ پہلی نشانی کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو جھٹ سے ایک لمبا اور موٹا سانپ بن گیا، اور دوسری نشانی کے طور پہ جب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں سے ڈال کر نکالا تو سفید اور چمکدار تھا۔ یہ نشانیاں دیکھ کے فرعون اور اس کے درباریوں کی عقل دنگ رہ گئے۔
ان دو نشانیوں کو پیش کرنے کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 اور 108 میں موجود ہے، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق انہیں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کا ایک مختصر خلاصہ: فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرورش کا ایک مقصد ان کے دل سے فرعون کا رعب اور دبدبہ نکال دینا تھا۔ پیغام حق پہنچانے والوں کو ہر طرح کے وسائل مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ سب سے بڑی مدد اور سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ نشانیاں نازل کیے جانے کے کئی مقاصد ہیں، جن کا ایک مقصد حقیقت کا ایک مظاہرہ بھی ہے، اس کا مشاہدہ کر کے ایمان لے آنا سلامتی، جبکہ اسے جھٹلانا حقیقت کی تکذیب شمار کیا جاتا ہے۔ مختلف اقوام پہ جو معجزات نازل ہوئے وہ اسی قوم کی بہترین مہارت کے مقابل پیش کیے گئے، تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ نشانیاں قادر مطلق کی طرف سے ہیں۔ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی جھوٹی شان و شوکت اور اناریت پہ ڈٹے رہنا فرعونی طرز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔